کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے۔ چلے میرے بھائی، اللہ اللہ کریں کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خُولِفَ، یہی سے ہے نا؟ وہ کہاں سے ہے؟ سبق بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ اس کے نیچے کی سطر وہ بات تو فراج ہو وہی آتی ہے نا آخر میں، ابتدا تو اصل موضوع کی وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فَإِنْ خُولِفَ الرَّاوِي بِأَرْجَحَ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَحْفُوظُ وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر راوی مخالف کی جائے راوی کی، کس کے ساتھ؟ بے ارجح منہ، جو اس سے راجح ہے، عدالت میں، ضبط میں، وہ اس راوی سے زیادہ راجح ہے جو مخالفت کر رہا ہے۔ لمزید ضبط، مزید ضبط کی وجہ سے، ضبط ہی نہیں عدالت میں بھی، یعنی دونوں چیزیں ہیں نا، راوی کی توثیق کے لیے عدالت بھی شرط ہے اور ضبط بھی شرط ہے۔ عدالت میں بھی یکسانیت نہیں ہے اور ضبط میں بھی یکسانیت نہیں، فرق ہے۔ جس کو جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے، تو عدالت اور ضبط دونوں کے اعتبار سے ایک راوی راجح ہے، یعنی زیادہ ترجیح ہے اس کو، اور دوسرا راوی جس کو عدالت اور ضبط میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مخالفت کرنے والے کو حاصل ہے۔ او کثرت عدد، یا یہ کہ اس کی مخالفت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں، کثیر تعداد میں اس کی مخالفت کرنے والے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او غیر ذالک من وجوہ ترجیحات، یا اس کے علاوہ دوسری جو ترجیح کے وجوہ ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ ہوں۔ ایک روایت سنن کی ہے اور سنن کے راوی کی وہ روایت اس راوی کی روایت کے مخالف ہے یا اس حدیث کے مخالف ہے جو بخاری مسلم میں ہے، یا جو اصح الاسانید سے مروی ہے۔ یہ وجوہ ترجیحات میں سے ہے نا، پہلے آپ وجوہ ترجیحات پڑھ چکے ہیں کہ جو صحیحین کی روایت ہوگی وہ کیا ہے؟ ترجیح اس کو ہوگی، اور جو اصح الاسانید جس روایت میں ہو وہ بھی کیا ہے؟ باعث ترجیح ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ذہن میں آئی ہے کہ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاخبار، اس کے مقدمے میں وجوہ ترجیح ذکر کی ہے، تو قریباً 50 سے بھی زیادہ ہے وجوہ ترجیح۔ الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاخبار۔ اب کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ان وجوہ ترجیحات میں علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کی روایت کو وجوہ ترجیح میں شمار نہیں کیا۔ بات سمجھی؟ اب یہ ایک اعتراض ہے، اور کیا ہے یہ اعتراض کرنے والوں نے۔
کہ جو انہوں نے نمبر وار ترجیح کے ضوابط بیان کیے ہیں ان میں صحیحین کی روایت کو وجوہ ترجیح میں حازمی نے بیان نہیں کیا، اور یہ بات ان حضرات کی فکر کی تائید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کو ترجیح حاصل نہیں ہے، جس طرح ابن حمام نے کہا، اور بعد میں سب حنفی حضرات اسی کو لیے بیٹھے ہیں، جس طرح کہ پہلے میں تفصیل سے آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ضرورت محسوس ہوئی تو میں وہ مقامات کی نشاندہی بھی کر دوں گا انشاءاللہ، ضرورت ہوئی۔ اگر آپ خود کتاب الاعتبار کو پڑھیں تو بہت سے مواضع پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ علامہ حازمی نے صحیحین کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ کتاب میں کئی روایات میں انہوں نے صحیحین کی روایت کو کیا کیا ہے؟ ترجیح دی ہے، اگرچہ انہوں نے وہ مقدمے میں جو وجوہ ذکر کیے ہیں ان میں باعتبار نمبر شمار کے انہوں نے اس کو شمار نہیں کیا یا اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ بات ایک ذہن میں رہنی چاہیے۔ بادی نظر میں یہ بات جب انسان پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیحین کی روایت کو ترجیح حاصل نہیں ہے، حازمی اس کے قائل نہیں ہے، حالانکہ جتنے جاوزہ محدثین رحمہم اللہ ہیں، جس طرح کہ حافظ نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ ترجیح کے قائل ہیں۔ اور ترجیح کس بنا پر ہے کہ ان دونوں کتابوں کو کیا حاصل ہے؟ تلقی بالقبول حاصل، سب سے بنیادی بات یہ ہے۔ اور جس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل، انا للہ تلقی بالقبول حاصل ہے، یہ بمنزلہ اجماع کے، تلقی بالقبول بمنزلہ اجماع کے۔ جب آپ کے ہاں ایک ضعیف روایت کو اجماع شامل ہو اور وہ روایت جو ہے وہ یقینی درجے پر پہنچ جاتی ہے، تو صحیح بخاری کی یہ روایات جن پر اجماع حاصل ہے وہ یقین کے درجے پر کیوں نہیں پہنچتی؟ سمجھے بات یا نہیں؟ تو یہاں یہ لفظ آیا ہے نا وجوہ ترجیح کا، تو یہ بات ذہن میں آئی پہلے، حالانکہ یہ بات بتلانی چاہیے تھی اس موقع پر جہاں یہ بات پہلے گزری، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آئی بات، اب ذہن میں آئی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کم سے کم کر دی جائے۔ فرماتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ الشاذ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یہ جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر عدد کہا ہے، کثیر عدد کہا ہے، مولا اپنے علماء احناف کثرت عدد کو وجوہ ترجیح میں نہیں شمار کرتے، کثرت عدد کو وجوہ ترجیح میں شمار نہیں کرتے، جس طرح کہ صحیحین کی روایت کو وجوہ ترجیح میں وہ شمار نہیں کرتے۔ بھائی ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اور وہ اپنے مسائل کو اپنے قواعد اور اپنے ضوابط کے مطابق مدلل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دور میں تو بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اسی موضوع پر، ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، موضوع اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں مستقل۔ آپ حیران ہوں گے کہ 900 صفحے پر اب ایک کتاب آئی ہے، وہ جو مولانا محمد یوسف جے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت الفقہ، اس کے جواب میں جامع ترمذی سے احناف کے استدلال، احناف مسلک کے احناف اور جامع ترمذی کے نام پر 4 جلدوں میں کتاب آئی ہے۔ اصول احناف اور احادیث کی تطبیق، اس موضوع پر 3-4 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں اصول سمجھنا چاہیے، اپنا بھی سمجھنا چاہیے، ان کا بھی سمجھنا چاہیے، پھر اس سمجھنے کے بعد
کوئی صحیح رائے قائم کرنی چاہیے کہ صحیح کیا ہے. ہمارے مدارس میں ان چیزوں سے کوئی باس نہیں ہے. ہمارے مدارس میں تخصص کا کوئی موضوع نہیں ہے. وہاں ہر مدرسے میں تخصص کے موضوعات ہیں، کراچی میں اور لاہور میں بھی، بلکہ آپ کے فیصل آباد میں بھی، حتیٰ کہ جامعہ فاروقیہ وہاں تو تعلیم ہی عربی میں ہے، عربی لینگویج میں ہے، اردو میں ہے ہی نہیں، بولتے ہی وہ عربی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب مرحوم کا جو مدرسہ جامعہ فاروقی، وہ مولانا عادل ان کے بعد میں ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں. ہاں اس مدرسے وہ جتنی ترقیوں میں ہیں ہمیں اس کا شعور بھی نہیں، علم بھی نہیں ہے. ان کو معلوم کر کے کم سے کم یار اسی بھی کچھ کریے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر یہ داعیہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم مر چکے، پھر ہماری زندگی ختم ہے. لیکن یہ چیزیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ آپ میں کچھ داعیہ پیدا ہو، تحریک پیدا ہو کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی کچھ سمجھنا چاہیے. تو یہاں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وجوہ ترجیح میں ایک کیا ہے؟ کثرت راوی. ایک راوی ثقہ ہے، صدوق ہے، اور اس کے سے زیادہ ثقہ، زیادہ ضابط وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، یا ایک کثرت عدد تعداد میں راوی اس کی مخالفت کر رہے. تو ایسی صورت میں کثیر الروایہ یا کثرت عدد راوی جو ہیں ان کی روایت کو ترجیح ہوگی. سمجھے؟ مگر علماء احناف اس کے قائل نہیں ہیں ترجیح میں بھی، بلکہ ان کے ہاں تو شاذ بتلا چکا ہوں، اور شاذ اور علل حدیث کی توثیق میں یا تصحیح میں ان دونوں کی شرط ہی نہیں ہے. ان کے ہاں شاذ کی اور علل کی کوئی شرط نہیں، ان کے ہاں شرطیں اور ہیں. پہلے اس کے بارے میں باتیں ہو چکی ہیں. ان کے ہاں شروط اور ہیں، محدثین کے نزدیک شروط اور ہیں. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سوال کیے اور انہوں نے اس کے جواب میں الاجوبۃ الفاضلہ عن الاسئلۃ العشرہ، سمجھے نا، مولانا عبدالحی نے یہ جو کتاب لکھی، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کثرت روات ترجیح کا باعث ہے یا نہیں. تو مولانا عبدالحی نے اپنے احناف کے اصول سے اختلاف کیا کہ کثرت روات وجوہ ترجیح میں ہے، کثرت روات وجوہ ترجیح میں شامل ہے. آپ 100 دفعہ کہتے رہیں کہ رفع الیدین کی روایت اشرف و بشرہ سے ہے، بلکہ امام یعقوب فیروزہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی کے کہنے کے مطابق 400 صحابہ سے ہے، کہتے رہیں. ان کے نظریے یہ وجہ ترجیح ہے ہی نہیں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان کے نزدیک یہ وجہ ترجیح نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت صحیح ہے ان کے نزدیک، اور اس پر وہ عامل ہے. مثال سمجھ آئی یا نہیں؟ کثرت روات کی بھی روایت اور ترجیح میں بھی کثرت روات، یہ ان کے نزدیک موجب ترجیح نہیں ہے. لیکن بعض علماء احناف اس کی مخالفت کرتے ہیں خود اپنے اصول کی، جن میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی. لیکن یہاں ایک بات اور کہ یہ اصول سبھی ذکر کرتے ہیں کثرت روات کا. امام مسلم نے کتاب التمییز میں بھی ذکر کیا، اس وقت سے لے کے تدریب الراوی اور فتح المغیث تک سب ذکر کرتے ہیں. سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس کے پہلو میں ایک بات اور بھی ہے،
اور وہ ہے جو خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ذکر کی ہے۔ امام مسلم نے کتاب التمجیز میں جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ کثرت روات یہ ترجیح کا باعث ہیں ثقہ کے مقابلے میں، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ الزیادۃ فی الاخبار لا یلزم الا عن الحفاظ الذین لم یعثر علیہم الوہم فی حفظہم۔ ہاں فرماتے ہیں کہ الزیادۃ فی الاخبار لا یلزم الا عن الحفاظ الذین لم یعثر علیہم الوہم فی حفظہم، کہ زیادتی جو ہے نا کسی روایت میں یہ اس وقت قبول ہوگی، اس ثقہ کی قبول ہوگی جس سے وہم نہیں ہوتا، جو اوہام سے بچا ہوا ہے، جو وہم سے بچا ہوا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بہت خوفناک یہی ہے، آپ لائیں ذرا صفت صلاۃ النبی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، باقی تو چھوڑیں، یہی مثال آپ کے سامنے آتی ہے۔ مسئلہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کتاب کے ساتھ اس کی تطبیقی مسائل کو بھی جانچنا ہے۔ اگر تو آپ نے کتاب پڑھنی ہے نا میرے بھائی، تو میں جلدی پڑھا دیتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، مشکل نہیں ہے، آپ نے پڑھی ہے، پہلے کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ نے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تطبیقی جو مسائل ہیں نا وہ بھی آپ کے پیش نظر آنے چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ لیں جی، یہ ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے، باقی جو کچھ کہا ہے انہوں نے ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں، باقی حضرات کا جو انہوں نے اختلاف نقل کیا۔ روایت بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، لیس منا من لم یتغنى، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ابو سلمہ روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ سے زہری روایت کرتے ہیں، زہری سے ابن جریج بیان کرتے ہیں، ان سے ابو نعیم ضحاک بن مخلد روایت کرتے ہیں، یہ اس کا سلسلہ سند، سمجھے بات۔ لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ ابو عاصم الضحاک بن مخلد ہوا ثقہ اخطأ فی روایاتہ الحدیث علی ابی ہریرہ فإنه رواه عن ابن جریج عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عنہ مرفوعا وبیان ذلك ان جماعت من الثقات قد رواه عن ابن جریج ایضا بالسند المذکور عن ابی ہریرہ مرفوعا بلفظ ما اذن اللہ للشیء، یہ لفظ ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، یہ بھی بخاری کے لفظ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے ہیں۔ فرماتے ہیں آگے لیکن بلفظ ما اذن اللہ لشیء الحدیث وهو المذکور فی الکتاب بعد هذا،
وتابع ابن جریج علی هذا اللفظ جمع اکثر من الثقات كلهم رواه مثله عن الزهري به وتابع الزهري عليه يحيى بن كثير ومحمد بن عمر ومحمد بن ابراهيم وعمر بن دينار كلهم ثقات ايضا قالوا جميعا عن ابي سلمان ابي هريره به ما اذن الله لشيء. سمجھ گئے بات؟ وانما کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ فاتفاق هؤلاء الثقات الاسبات بهذا الاسناد الواحد عن ابي هريره على روايه الحديث عنه باللفظ الثاني لاكبر دليل على ان تفرد ابي عاصم بروايته باللفظ الاول انما هو خطأ بين منه وهذا هو الحديث الشاذ. لہذا بخاری کی یہ حدیث شاذ ہے اور ضعیف ہے. میں تو نہیں کہہ رہا نا، بخاری کی یہ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے اور ضعیف ہے. یہ شیخ کہتے ہیں، شاید آپ نے پہلے بھی پڑھا ہو اس کو. اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اردو میں بھی ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی ہوئے ہیں، اور سب قبول کر رہے ہیں کہ بخاری کی یہ روایت شاذ ہے اور ضعیف ہے، کیونکہ اکثر نے مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے اکثر نے کیا کی ہے. اب یہ آپ کا فریضہ ہے کہ جناب آپ مشائخ سے پوچھیں کہ یہ شاذ ہے اور ضعیف ہے یا نہیں. ہے بخاری میں، اکثریت کی بنیاد پر ہی شیخ نے اس کو شاذ کہا ہے نا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو کیا یہ فی الواقع شاذ ہے؟ یہ پھر آگے مسئلہ ہے. لیکن جو ضابطہ اصول یہاں ذکر ہے اس ضابطے اور اصول کے مطابق ہی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے لیس منا من لم یتغنی بالقرآن. اور اس روایت پر یہ اعتراض شیخ نے ہی نہیں کیا، دارقطنی نے علل میں بھی کیا ہے، تتبع میں بھی کیا ہے، ابو بکر نیساپوری نے بھی کیا ہے، اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے بھی ان کی تائید کی. یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، امام دارقطنی بھی ہیں اور حافظ ابو بکر اسماعیلی بھی ہیں اور خطیب بغدادی بھی، شیخ بھی ہیں. مگر صحیح بخاری میں یہ روایت ہے اور آپ سب اس کو صحیح مانتے ہیں. اب یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کا جواب ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ جناب یہ روایت شاذ نہیں ہے. ہاں میں نے ایک بات خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی، اور وہ کیا کہ الزیادۃ من الاخبار لا یلزم الا عن الحفاظ الذین لم یعثر علیہم الوہم فی حفظہ. اگر راوی کی یہ پوزیشن ہے تو اس کی زیادتی قبول کی جا سکتی ہے. یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے جس طرح علل کی حدیث میں ایک حدیث معلول ہے، ایک حدیث معلول ہے، اور محدث کہتے ہیں کہ یہ معلول ہے، لیکن وہ معلول ہونے کی علت بیان نہیں کرتے. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اس فن میں محدثین کی حیثیت جوہری کی ہے. اس فن میں محدثین رحمہم اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ جوہری کی ہے. جوہری دیکھتے ہیں کہ یہ جوہر ہے، یہ پتھر ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. ہر دیکھنے والے کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ جوہر ہے یا نہیں. یہ فیصلہ جوہری کرتا ہے.
شاذ کی روایت میں بھی میرا یہی موقف ہے، یا زیادتی ثقہ میں بھی یہی موقف ہے۔ ہر جگہ زیادتی ثقہ قابل قبول ہے۔ محدثین قرائن کی وجہ سے زیادتی ثقہ قبول کرتے ہیں، کبھی زیادتی ثقہ قبول نہیں کرتے۔ شاذ کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ کثرت راوی مخالفت کریں تو روایت شاذ، لیکن اگر جہاوزہ محدثین اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس اصول کو 2 اور 2 4 کی طرح ہر جگہ نہیں مانا جا سکتا۔ اگر 2 اور 2 4 کی طرح اسی طرح ہر جگہ مانیں تو الشیخ البانی سے ہمارا سوال ہے کہ اذا قرأ فانصتوا کی روایت کو امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام احمد، ابو زرع، ابو حاتم، ابو علی نیساپوری، دارقطنی، خطیب بغدادی، یہ سب معلول کہتے ہیں۔ شیخ البانی اس کی صحیح کر رہے ہیں مسلم کی وجہ سے۔ زیادتی ثقہ اگر اسی طرح کثرت روات کی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ سلیمان تیمی کے علاوہ باقی جتنے حفاظ ہیں وہ اذا قرأ فانصتوا کو ذکر نہیں کرتے۔ وہاں سلیمان تیمی کی روایت کیوں قابل قبول ہے؟ حالانکہ سلیمان تیمی قتادہ کے حافظ تلامذہ میں شمار بھی نہیں ہوتے۔ سلیمان تیمی قتادہ کے حافظ شاگردوں میں شمار ہے، اور یہ قتادہ سے روایت ہے۔ حالانکہ سلیمان تیمی حافظ ہیں، ثقہ محدث ہیں، لیکن قتادہ کے حافظ تلامذہ میں شمار ہے۔ اب جب دوسرے قتادہ کے شاگرد سلیمان کی مخالفت کریں گے تو پھر سلیمان کی یہ روایت محل نظر ہوگی۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، مگر شیخ البانی قبول کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ روایت جو یہاں انہوں نے ذکر کی ہے اس اصول پر، تو اذا قرأ فانصتوا کی یہی زیادتی اسی اصول کی تحت مردود کیوں نہیں؟ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ تو جس طرح زیادت ثقہ کے بارے میں ایک قانون نہیں ہے، اصولی جین کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ زیادتی ثقہ قبول، نووی نے بھی کہہ دیا زیادت ثقۃ مقبولہ، زیادت ثقۃ مقبولہ، بڑی پڑھی ہیں کتابیں، لیکن محدثین کا یہ اصول نہیں ہے نا، پڑھا ہے آپ نے، دلائل بھی میں نے دیے ہیں پہلے۔ اسی طرح شاذ کا مسئلہ ہے، شاذ اور زیادتی ثقہ دونوں بہم آپس میں ملتے جلتے موضوع ہیں۔ جیسے وہاں ہر زیادت قابل قبول نہیں ہے، اس طرح ہر کثرت جو ہے وہ ناقابل قبول نہیں۔ سمجھے بات؟ اب امام بخاری نے اس کو قبول کیوں کیا ہے یہ آپ جانیں اور آپ کے بڑے بڑے مشائخ جانیں، آپ ان سے استفسار کریں شیخ کی بات سامنے رکھ کے۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں بھائی، میں کیا کہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو بہرحال میں نے اس کے متعلق بات، یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصول ہے، یہ اصول ہے، اصل میں اصول اکثری ہر جگہ بتلاتا ہوں، اکثری ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح وہ منطقی نہیں ہوتے۔ جتنے اصول ہیں وہ اکثری ہوتے ہیں، وہ 2 اور 2 4 کی طرح حسابی اور منطقی نہیں ہوتے۔ اصل فیصلہ یہاں محدثین کا ہے۔ ابو بکر بڑے ہیں، دارقطنی بڑے ہیں، لیکن دارقطنی اور ہوں یا اسماعیلی ہوں رحمہم اللہ، خطیب تو خیر بعد کے آدمی ہیں، انہوں نے تو ان کی بات نقل کر دی، ان کی پوزیشن امام بخاری کے مقابلے میں ہے ہی کیا، سمجھے نا یار۔ اور پھر دارقطنی سے پہلے ابن ابی حاتم ہیں، انہوں نے علل میں اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔
دارقطنی نے کیا ہے، ابن ابی حاتم نے اس کو علل میں ذکر ہے، گویا ابو زرع اور ابو حاتم متفق ہیں اس کی صحت پر. اس کا مفہوم مخالف یہی ہوا نا. اگر وہ معترض ہوتے جس طرح دوسری روایات پر معترض ہیں تو یہاں بھی اعتراض ہوتا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بہرحال یہ ایک آپ کے سامنے مثال دی ہے، اس کو سمجھنے بھی کوشش کریں، اور یہ اگر اعتراض وقوع ہے تو مشائخ سے مراجعت کی بھی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلیے. مثال ذالک، شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حافظ فرماتے ہیں مثال اس کی یہ ہے جو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے، من طریق ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن اوسجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا توفی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ. ایک غلام ہی اس نے چھوڑا جس کو اس نے کیا کیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا. اس کی وراثت کا مسئلہ چلا، کوئی وارث نہیں تھا، یہ ایک غلام ہی تھا. تو اب اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آگے حدیث تو ہے ہی، یہ ترمذی میں روایت ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، بلکہ بہقی مسند امام احمد اور حاکم میں بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ترمذی کا حدیث نمبر 2106 ہے، 2106 ہے، اور ابن ماجہ کا 2741 ہے، اور مسند امام احمد میں یہ پہلی جلد صفحہ 221 ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں وَتَابَ ابن عیینہ علی وصلہ ابن جریج وغیرہ، کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ابن جریج وغیرہ بھی اس کو موصول بیان کرنے میں ابن عیینہ کے مطابق ہیں. سمجھ گئے بات؟ اور یہ مطابق جو ہے یہ ابو داؤد میں ہے. یہ جو ابن جریج کی مطابق ہے نا، یہ ابو داؤد اور بہقی میں ہے. ابو داؤد کا 2905 اور بہقی کی جلد نمبر 6 صفحہ 242. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. تو کہتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ وخالفہم حماد بن زید، مگر حماد بن زید وہ بھی سکہ ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فرواہ عن عمرو بن دینار عن اوسجہ ولم یذکر ابن عباس. گویا یہ روایت حماد بن زید مرسل بیان کرتے ہیں، متصل بیان نہیں کرتے. قال ابو حاتم، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی علل میں، ہاں جی، علل کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 ہے، 52، اور حدیث نمبر ہے 1643. وہ فرماتے ہیں المحفوظ حدیث ابن عیینہ الی انتہا کلامہ. کہتے ہیں المحفوظ حدیث ابن عیینہ، کہ ابن عیینہ کی حدیث محفوظ ہے اس لیے کہ اس کے مطابق بھی ہیں. حماد بن زید اگرچہ ثقہ ہے، حماد بن زید اگرچہ ثقہ ہے، لیکن ابن عیینہ اور اس کے مطابقات کثرت تائید کی وجہ سے یہ روایت محفوظ ہے. اور حماد کی روایت جو ہے کہتے ہیں حماد بن زید من اہل العدالت والضبط وما ذلك رجح ابو حاتم روایت من ہم اکثر عددا منہ. سمجھ آ گئی بات؟
وعرف من هذا تقریر. اب اس کا جو خلاصہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے اور اس پر مزید کوئی بات ہے وہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو منگل کے روز کریں گے. ہاں انشاءاللہ. چلو نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہوا.